بسم اللہ الرحمن الرحیم وخالفهم فی ذلک آخرون فقالوا علیہ الغسل وإن لم ينزل۔ گفتگو کیا چل رہی تھی کہ کوئی شخص مجامعات کرے اور انزال نہ ہو تو اس پر غسل ہے کہ نہیں۔ عام طور سے فقہا محدثین جمہور اسی پر ہیں کہ اگر ختنہ سے مل جائے تو غسل واجب ہے، انزال ہو یا نہ ہو۔ لیکن بعض اصحاب ظواہر اس بات پر تھے کہ صرف وضو ہے، غسل نہیں ہے اگر انزال نہ ہو۔ اس سلسلے میں انہوں نے کئی حدیثیں ذکر کی تھیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی حدیث، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پہلے ذکر کیا، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، حضرت عبی بن کعب، ان سب کی روایتیں ذکر کی اور یہ بتایا کہ ان سب کا موقف یہی تھا کہ انزال نہ ہونے کی صورت میں غسل نہیں ہے، صرف کیا ہے، وضو ہے۔ اب سنیے مذہب دوسرا۔ دوسرے لوگوں سے مراد فقہا ہیں، ہمارے شوافع بھی ہیں، احناف بھی ہیں، ہے نا، مالکی حضرات بھی ہیں۔ امام احمد بن حنبل کا ذکر نہیں ملتا کتابوں میں، لیکن میرے خیال سے کوئی اس پر اب نہیں ہے کہ غسل نہیں ہوگا۔ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ فقالوا علیہ الغسل وإن لم ينزل، ان کا کہنا یہ ہے کہ غسل واجب ہے اگرچہ انزال نہ ہو۔ واحتجوا فی ذلک بما حدثنا محمد بن الحجاج۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت انہوں نے کئی سندوں سے ذکر فرمائی ہے۔ عن عائشہ انہا سئلت عن الرجل یجامع فلا ينزل فقالت فعلته انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاغتسلنا منه جميعا۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا ایسے شخص کے بارے میں جو مجامعات کرے اور انزال نہ ہو، تو ام المومنین نے کہا فعلتہ انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اور سرکار نے اس کو کیا، یعنی اس طرح کا عمل ہوا۔ فاغتسلنا منہ، تو ہم نے غسل کیا، یعنی اکسال پر ہم نے غسل کیا۔ سمجھ؟ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بغیر انزال کے بھی غسل ہوتا ہے۔ سمجھ رہے؟ اچھا، ام المومنین کی ایک روایت ان عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقى الختانان اغتسل۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ختنے سے مل جاتے تو غسل فرماتے۔ سمجھ رہے؟ اچھا، حضرت سعید بن مسیب کی روایت عن سعید بن المسیب قال ذکر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقى الختانان ایوجب الغسل فقال ابو موسیٰ انا آتیکم بعلم ذلک فنہض وتبعتہ حتی اتی عائشہ۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا ذکر کیا انہوں نے کہ صحابہ کرام نے یہ کہا کہ جب ختنے سے مل جائیں تو کیا غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں۔ کیا یار، یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ سعید بن مسیب کیا فرماتے ہیں کہ سرکار کے صحابہ کے سامنے یہ بات آئی کہ ختانان کے ملنے سے غسل واجب ہوتا ہے کہ نہیں۔ آپس میں صحابہ نے تذکرہ کیا۔ حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی اس مجلس میں تھے، تو انہوں نے کہا انا آتیکم بعلم ذلک، میں اس کی معلومات لے کے آتا ہوں، ابھی لے کے آتا ہوں۔
فنہض، تو وہ اٹھے مجلس سے، وتبعتہ، راوی کہتے ہیں سعید بن مسیب میں بھی ان کے پیچھے چلا، حتی اتی عائشہ، یہاں تک کہ حضرت ابو موسیٰ کہاں آئے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے. فقال یا ام المومنین انی اريد ان اسالک عن شیء وانا استحی ان اسالک ہے نا، ہر جگہ وہی پڑھیے گا. ام المومنین میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ایک مسئلہ پوچھوں لیکن مجھے پوچھنے میں حیا آ رہی ہے. وانا استحی ان اسالک. فقال سل فانما انا امک، ام المومنین نے ارشاد فرمایا پوچھو، میں تمہاری ماں ہوں. ایک ماں سے شرم کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ماں اپنے بیٹے کو جواب دے گی، پوچھ لو. قال اذا التقى الختانان ایجب الغسل، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے پوچھا کہ جب ختنے مل جائیں تو کیا غسل واجب ہے؟ فقالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقى الختانان اغتسلا، تو انہوں نے کہا سرکار ایسا کرتے تھے، جب ختانان مل جائے تو غسل کرتے تھے. بات سمجھ میں آئی؟ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ام المومنین کے نزدیک اور صحابہ کرام کے نزدیک بھی جب انہوں نے مسئلہ پوچھا پھر جا کے بتایا تو گویا تمام صحابہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ انزال ہونا غسل کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. نیچے دیکھیے حضرت جابر کی روایت، ان جابر بن عبداللہ قال اخبرتنی ام کلثوم ان عائشہ، یہ ام کلثوم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، جو جب آپ انتقال کیے تھے تو یہ پیٹ میں تھیں ان کی اہلیہ کی، یہ بعد میں پیدا ہوئی خارجہ کے بطن سے، نہیں وہ اس میں آیا ہے. ان کے حالات میں ایسا دیکھ رہے ہو جیسے سنا ہی نہیں ہے کچھ ہے، سب بھول گئے لاک ڈاؤن میں. بولو اپنے آپ کو نہ بھول جاؤ کہیں. چلو، ام کلثوم نے خبر دیا، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں مجھے ام کلثوم نے ام المومنین حضرت عائشہ سے خبر دیا روایت کرتے ہوئے کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل یجامع اہلہ ثم یغسل، کہ ایک شخص نے سرکار سے سوال کیا اس شخص کے بارے میں کہ جو اپنے اہل سے مجامعات کرے پھر اکسال کرے. اکسال کا مطلب میں نے بتا دیا، بغیر انزال کے جمع. حل علیہ من غسل، کیا اس پر غسل ہے؟ وعائشۃ جالسۃ، جب اس شخص نے سوال کیا تو سرکار کی مجلس میں ام المومنین تشریف فرما تھی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے اس وقت پردے کا حکم نازل نہ ہوا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لافعل ذلک انا وہذہ، سرکار نے فرمایا میں اور یہ، ام المومنین کی طرف اشارہ کیا، میں اور یہ کام کرتے ہیں. ثم نغتسل، پھر ہم غسل کرتے ہیں، یعنی اس طرح کام کر کے ہم غسل کرتے ہیں، اس کا مطلب غسل ہے. قالوا فهذه الاثار تخبر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يغتسل اذا جامع وان لم ينزل. تو جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ غسل واجب ہوتا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ احادیث خبر دے رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کی کہ سرکار جب مجامعات فرماتے تو غسل کرتے تھے، وَإِن لَمْ يُنزِلْ، اگرچہ انزال نہ ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن ایک چیز، اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں غسل واجب نہیں ہوتا ہے ایک سال پر، غسل صرف الماء من الماء سے واجب ہوتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی روایتیں آپ نے ذکر کی ہیں ام المومنین کی، تو اس میں یہی ہے ام المومنین فرما رہی ہیں کہ سرکار غسل کرتے تھے، میں اور سرکار غسل کرتے تھے، یا سرکار غسل کرتے تھے، یا سرکار نے کہا کہ میں اور عائشہ ایسا کرتی تھیں اور غسل کرتے تھے. تو اس میں یہ کہاں ہے کہ واجب ہے؟ بہت سارا کام سرکار ایسا کرتے تھے جو واجب نہیں ہوتا تھا مگر کرتے تھے. اس سے وجوب کی تو دلیل نہیں ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں.
وہی کہہ رہے ہیں فقیل لهم هذه الاثار انما تخبر عن فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد يجوز ان يفعل ما ليس عليه. عبارت سمجھ میں آ رہی؟ کہتے ہیں کہ یہ احادیث یا آثار تو خبر دے رہے ہیں کہاں گئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی. پہلے رسول سے کہیں وجوب ثابت ہوتا؟ بولو بولو یار، آپ نے تو اصول فقہ پڑھی ہے نا جی. وجوب کس سے ثابت ہوتا ہے؟ امر سے ثابت ہوتا ہے، فعل سے ثابت نہیں ہوتا. کیا ہے سرکار نے کیا ہے، ٹھیک ہے. بہت سارے ایسے کام کرتے تھے جو واجب نہیں ہوتا تھا. آپ نے پڑھا ایک بار بھی دھلا سرکار نے، 2 بار بھی دھلا وضو میں، 3 بار بھی دھلا سرکار. 3 بار دھلتے تھے عموماً، ہے نا، مگر واجب نہیں تھا 3 بار دھلنا وضو میں، مگر کرتے تھے. تو بہت سارا کام تو سرکار ایسا کرتے تھے جو واجب نہیں ہوتا تھا. اسی لیے تو کہا جاتا فعل سے وجوب ثابت نہیں ہوتا. بہت سارا غیر واجب کام کیا جاتا. ناشتہ آپ کرتے ہیں، کوئی واجب ہے؟ چائے پیتے ہیں، کوئی واجب ہے؟ بہت ساری چیزیں کھانے پینے، معمولات میں، عبادات میں بھی ہے نا. نفل پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں واجب نہیں. نماز میں بھی بہت ساری چیزیں واجب نہیں کرتے ہیں. بولے درود شریف پڑھتے ہیں، واجب ہے؟ بولے وضو میں کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، واجب ہے؟ بہت سارے ایسے کام میں جو کیے جاتے ہیں واجب نہیں. وہی کہتے ہیں وقد يجوز ان يفعل ما ليس عليه. یہ تو ممکن ہے کہ سرکار کریں ایسا کام جو ان پر واجب نہ ہو سکتا ہے. والآثار الاول تخبر عما يجب وما لا يجب فهي اولى. اور پہلی والی جو احادیث ہے وہ خبر دیتی ہیں ان چیزوں کی جو واجب ہے اور جو واجب نہیں ہے. پہلی والی احادیث میں کیا ہے بولیے؟ اس میں تو اس طرح کے وجوب کی بات ہے. سمجھ آ رہی؟ تو جو پہلی والی حدیث سے ثابت ہوگا اس کو ترجیح دیں گے، یا جس میں صرف فعل ثابت ہو رہا. بھائی پہلی والی حدیثوں میں کیا ہے دیکھیے آپ، حضرت عثمان والی روایت میں کیا ہے؟ لیسا علیہ الا الطہور فرمایا نا، لیسا علیہ استثناء کے ساتھ کا. استثناء سے حصر بھی تو ہوتا ہے. بولیے صرف وضو ہے. اور پھر اور صحابہ کا بھی حوالہ دیا کہ وہی کہتے تھے صرف ابو ایوب انصاری کا بھی ہوئی. تو لیسا فی الاغسال الا الطہور. تو یہ کہتے ہیں فہی اولا. تو پہلی والی جو مقالے اولا والوں کی روایت ہے وہ زیادہ لائق ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے. اچھا بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں، پہلی والی روایت میں بتا دیا کہ وضو واجب ہے، غسل واجب نہیں. تو اما یجب وما لا یجب، جو چیز واجب ہے وہ بھی بتا دی، جو چیز نہیں واجب ہے وہ بھی بتا دی. تو اس میں تو صاف بات ہے بالکل. تو وہی زیادہ لائق ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے. اس میں تو صرف یہ بتایا کہ بھائی غسل کرتے تھے، اس میں وجوب اور غیر وجوب کا کوئی مسئلہ نہیں سمجھ میں آتا. فکان من الحجۃ لأهل المقالۃ الثانیہ علی اہل المقالۃ الاولى ان الاثار التي رویناها في الفصل الاول من هذا الباب على ضربین. تو اب تو بات تو پھر وہیں رہ گئی جہاں سے چلی تھی. وجوب تو آپ ثابت نہیں کر سکے کہ ایک سال میں غسل واجب ہے، وجوب نہیں نہ ثابت ہوا. یہ ثابت ہوا غسل کرتے تھے سرکار، لیکن وجوب کے طور پہ کرتے تھے یہ ثابت نہیں ہوتا. اب یہ پھر دوسری طرح دلیل دے رہے ہیں. امام طحاوی ہماری موافقت میں، یعنی جمہور کی موافقت میں اب یہ دلیل دے رہے ہیں. کہہ کیا رہے ہیں سنیے. کہتے ہیں دیکھیے آپ نے جو دلیلیں پڑھی ہیں مقالے اولا کی، اس میں کئی طرح کی دلیلیں ہیں. بولیے 2 طرح. ایک تو آپ نے انصار کا موقف بیان کیا اس میں کہ انصار یہ کہتے تھے الماء من الماء، غسل کس سے واجب ہوتا ہے؟ منی سے. ایک تو یہ دلیل تھی کہ بغیر انزال کے غسل واجب نہیں ہوگا.
دوسری چیز حضرت عثمان غنی کی دلیل تھی، حضرت زبیر بن عوام، طلحہ اور حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابی بن کعب، ہے نا، کہ ان کا کیا کہنا تھا؟ لیس فی الاغسال الا الطہور، اغسال میں صرف کیا ہے؟ وضو ہے۔ یہ دو طرح کی دلیلیں تھی، ایک تو الماء من الماء، اور ایک کیا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ حضرت علی کا موقف یہ تھا، حضرت طلحہ کا موقف یہ تھا، حضرت ابی بن کعب کا موقف یہ تھا، حضرت ابو ایوب انصاری کا موقف یہ تھا، حضرت عثمان کا موقف یہ تھا کہ صاحب وہ غسل کو واجب نہیں سمجھتے، یہی نا؟ تو اب ہمیں انہی دونوں پر گفتگو کرنی ہے کہ الماء من الماء کا کیا مطلب ہے، اور جتنے صحابہ کا آپ نے ذکر کیا، حضرت عثمان کا، حضرت طلحہ کا، حضرت ابو ایوب انصاری کا، ابی بن کعب کا، کیا واقعی ان کا موقف یہی ہے کہ غسل نہیں ہے؟ اب تجزیہ کرتے ہیں اس کا۔ تو اب یہ دکھائیں گے کہ الماء من الماء کا جو مفہوم آپ نے سمجھا ہے وہ نہیں ہے، اور جو آپ نے اور صحابہ کا نام لیا انہی صحابہ سے روایتیں اس کے خلاف مروی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جو روایتیں آپ نے ان کی بیان کی ہیں کہ غسل نہیں ہے وضو ہے، انہی لوگوں کی روایتیں جو ہے ہمارے پاس ہیں کہ وہ غسل کرتے تھے اور ضروری سمجھتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی روایت کے خلاف اگر راوی عمل کر رہا ہے تو ضرور ان کے نزدیک وہ حکم کیا ہو چکا ہے؟ منسوخ ہو چکا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہم مانتے ہیں کہ سرکار کی یہ حدیث ہے کہ لیس فی الاغسال الا الطہور، لیکن یہ چیز کیا ہے؟ منسوخ ہے، کیونکہ جن راویوں نے ان احادیث کو روایت کیا ان کا عمل اس کے خلاف ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب رہ گئی بات اس میں کہ الماء من الماء کا کیا مطلب ہے؟ تو کہتے ہیں اب ہماری بات آپ نہ سنیں، خود اسلاف کی ہمارے بات سنیں کہ الماء من الماء کا کیا مطلب ہے۔ سنیے، کہتے ہیں تو مقالے ثانیہ والوں کی دلیل مقالے اولا والوں کے خلاف، مقالے اولا سمجھ رہے نا جس کا پہلے ذکر کیا موقع، جو کہتے ہیں کہ صرف وضو ہے، ان کے خلاف کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ احادیث جن کو ہم نے روایت کی فصل اول میں اس باب کے، وہ دو قسم کی ہیں۔ فضرب منہما الماء من الماء لا غیر، ایک قسم کی دلیل کیا ہے؟ الماء من الماء، بس اس کے علاوہ نہیں۔ یا اللہ، وضرب منہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا غسل علی من اغسل حتی ينزل، دوسری قسم کی دلیل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص پر غسل نہیں ہے جو اغسال کرے جب تک انزال نہ ہو۔ بس میں یہ دو طرح کی دلیلیں ہیں، تو اب ہم غور کرتے ہیں۔ فاما ما کان من ذلك فيه ذکر الماء من الماء فإن ابن عباس قد روى عنه في ذلك ان مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم به قد كان غیر ما حمله علیہ المقالۃ الاولى۔ جی حضرت ابن عباس کا قول الماء من الماء کے بارے میں کیا ہے؟ ابن عباس فرماتے ہیں کہ الماء من الماء یہ مجامات کے بارے میں نہیں ہے، یہ سونے کی حالت میں جو آدمی محتلم ہوتا اس کے بارے میں ہے کہ جب تک انزال نہ ہو تب تک غسل واجب نہیں ہوتا، صرف خواب دیکھنے سے نہیں ہوتا غسل واجب۔ بات صحیح بھی ہے، تب تو سارا ڈھائے گیا مسئلہ ہے، سمجھ رہے؟ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ مجامات کر رہا ہے تو صرف خواب میں مجامات دیکھنے سے اس پر غسل واجب نہیں ہوگا جب تک انزال نہ ہو۔ بات صحیح بھی ہے، احتلام کے بارے میں تو وہی کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں فإن ابن عباس، تو ابن عباس سے مروی ہے اس بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد الماء من الماء سے قد کان غیر ما حملہ علیہ المقالۃ الاولى، مقالہ اولا نے جس پر محمول کیا ہے اس کا غیر ہے، وہ نہیں ہے۔ یہ وتی کا مسئلہ، مجامات کا مسئلہ بیداری کا نہیں ہے، یہ تو خواب کا مسئلہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ سنیے، ان اکرمہ ان ابن عباس قوله الماء من الماء انما ذلك في الاحتلام اذا راى انه يجامع ثم لم ينزل فلا غسل عليه۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ الماء من الماء جو سرکار کا ارشاد ہے یہ تو احتلام کے بارے میں، خواب کے بارے میں، کہ جب وہ دیکھے خواب میں کہ وہ مجامات کر رہا ہے پھر انزال نہ ہو تو اس پر غسل نہیں ہے۔
غسل اسی وقت ہوگا جب انزال ہو. تو بات تو صحیح بھی ہے، ہم بھی مانتے ہیں. کہتے ہیں فہذا ابن عباس قد اخبر ان وجهه غیر الوجه الذي حمله علیہ اہل المقالۃ الاولى. تو ابن عباس نے یہ بتا دیا کہ الماء من الماء کی جو وجہ ہے نا، وہ اس وجہ کے علاوہ ہے جس پر مقالہ اولا والوں نے محمول کیا. مقالہ اولا والے اس کو بیداری میں سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ خواب کا مسئلہ ہے. تو یہ تو ہمارے موقف سے ہی الگ ہو گئی دلیل. فضاد قولہ قولهم، تو ابن عباس کا قول ان کے قول کے تو بالکل مخالف ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دو طرح کی دلیل انہوں نے دی تھی. ایک دلیل الماء من الماء، تو اس کو تو بتا دیا انہوں نے کہ ہمارے موقفی سے بالکل خارج ہے، یہ تو خواب کا مسئلہ ہے. اب رہ گئی بات کہ جو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت عثمان کا یہ موقف تھا، حضرت طلحہ کا یہ موقف تھا، حضرت ابی بن کعب کا موقف تھا، حضرت ابو ایوب انصاری کا موقف تھا، ہے نا، یہ سب گنایا نا. کہتے ہیں اب اس کے بارے میں بھی ہم غور کر لیتے ہیں کہ ان کا موقف تھا کہ نہیں تھا. کہتے ہیں اب دوسری چیز، وَأَمَّا مَا رُوِيَ فِيمَا بَيَّنَ فِيهِ الْأَمْرُ وَأَخْبَرَ فِيهِ بِالْقِصَّةِ وَأَنَّهُ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ الْمَاءُ فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم خِلَافَ ذَلِكَ. لیکن وہ جو مرویات ہیں جس میں بیان کیا کہ لا غسل علیہ فی ذَلِكَ، کہ غسل نہیں ہے اس بارے میں جب تک انزال نہ ہو، حَتَّى يَكُونَ الْمَاءُ جب تک انزال نہ ہو. کہتے ہیں فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف ذَلِكَ، تو سرکار سے اس کے خلاف بھی مروی ہے، وہ بھی سن لیجیے، ہے نا. اب وہ روایت سنیے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد بین شعبها بها الاربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی عورت کے چاروں گوشوں کے درمیان بیٹھ جائے پھر وہ کوشش کرے، محنت کرے، فقط وجب الغسل، تو غسل واجب ہو گیا. سمجھ رہے؟ اس میں کہیں انزال کا ذکر ہے، بعض روایتیں اور بھی آ رہی جس میں ہے انزلا او لم ينزل. بات سمجھ آ رہی؟ تو وجبہ کا لفظ آتا ہے. جی بھائی وجبہ کا لفظ آیا نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلی والی روایتوں میں سرکار کا عمل تھا کہ سرکار نے غسل کیا، یہ کہاں کہا کہ غسل واجب ہے؟ مگر یہ صراحت کے ساتھ ہے کہ نہیں کہ غسل واجب ہوگا. جی اب اس میں شعبہ الاربعہ میں بہت بڑے معنی ذکر کیے ہیں. کسی محدث نے کہا کہ مراد اس سے عورت کے دونوں پیر دونوں ہاتھ ہیں، یہ شعبہ اربعہ ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کسی نے کہا کہ نہیں، دونوں ہاتھ دونوں پیر ہیں اور یہ حصہ ہے دونوں، جو بھی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اجتہادہ کا مطلب یہ متحرک ہونا، کوشش کرنا، محنت کرنا. چلیے زیادہ اس میں نہیں سمجھائیں گے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی بھی روایت اسی طرح کی. عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد بین شعبها الاربع ثم الزق الختان الختان، پھر ختنہ ختنے سے مل گیا، فقط وجب الغسل، تو غسل واجب ہو. اچھا نیچے بھی وہی روایت ام المومنین کی. عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاوز الختان الختان فقط وجب الغسل. ہے نا، اس میں انزال کا ذکر کہیں نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ختنہ ختنے سے مل گیا، غسل واجب ہو. قال ابو جعفر فهذه الاثار تزاد الاثار الاول وليس في شيء من ذلك دلیل على الناسخ من ذلك ما هو. کہتے ہیں اب دیکھیے اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ نہیں غسل واجب ہو جائے گا. جی یہ تو سمجھ میں آیا نا کہ ایک سال میں بھی غسل کیا ہے، واجب ہے. لیکن اب ایک چیز رہ گئی کہ اب یہ کہنا کہ اس میں کون ناسخ ہے کون منسوخ ہے، یہ الگ مسئلہ ہے. ناسخ منسوخ کے لیے تو تاریخ معلوم ہونی چاہیے نا، کون پہلے ہے کون بعد میں ہے. بھئی اب دونوں طرح کی باتیں آ گئیں. یہ بھی حدیث میں ہے کہ صرف وضو واجب ہوگا ایک سال میں، اور یہ بھی ہے کہ غسل واجب ہوگا. تو دونوں طرح کی متضاد روایتیں تو آ گئی. تو اب کس کو ناسخ کہیں گے کس کو منسوخ کہیں گے، اس میں اب اس میں تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. کہتے اب ناسخ و منسوخ کے لیے بھی روایتوں کی ضرورت ہے. اب وہ روایتیں سنیں. چلیے پڑھائیں کہ رہنے دیں.
امام طحاوی فرماتے ہیں فہذہ الآثار تضاد الآثار الاول، یہ احادیث تو پہلی والی احادیث کے مخالف ہیں، لیکن اس میں کوئی دلیل نہیں ہے ناسخ پر کہ کون ناسخ ہے، یہ ناسخ ہے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ فنظرنا فی ذلک، تو ہم نے اس بارے میں غور کیا، سمجھ رہے ہیں کہ کون پہلے کی ہے کون بعد کی ہے، تو ہمیں حضرت ابی بن کعب ہی کی روایت مل گئی۔ ان ابی بن کعب قال انما کان الماء من الماء فی اول الاسلام، حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ الماء من الماء یہ اول اسلام میں تھا، ابتداء اسلام میں۔ فلما احکم اللہ الامر نہى عنہ، تو جب اللہ نے اسلام کے معاملے کو مضبوط کر دیا تو پھر اس سے منع کر دیا۔ اب دیکھیے مانتے ہیں اگر یہ روایت حالت بیداری کی ہے تو پہلے تھی، اب دو جواب ہو گیا نا، یا تو یہ منسوخ ہے جیسا کہ ابی بن کعب کہہ رہے ہیں، اور منسوخ نہیں مانتے ہیں تو یہ کس کی ہے، یہ حالت خواب، جیسا کہ خود اس سے پہلے اس کی روایت میں بیان کیا ابن عباس نے روایت کی۔ سمجھ بات آ رہی؟ حضرت ابی بن کعب کی روایت ان ابی بن کعب الانصاری اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعل الماء من الماء رخصۃ فی الاسلام، الماء من الماء کو اسلام میں رخصت کے طور پہ کہا، ثم نہى عن ذلك وامر بالغسل، پھر اس سے منع کر دیا اور غسل کا حکم دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے کی ہے یہ بات کی ہے۔ اب تو سمجھ میں آیا ناسخ منسوخ، بات سمجھ میں آ رہی؟ اب رہ گئی یہ بات کی یہ صحابہ کرام کی جو دلیلیں دی تھیں کہ صاحب خود حضرت ابی بن کعب کو بھی تو شامل کیا تھا اس میں، کہ حضرت ابی بن کعب کا بھی موقف یہی ہے کہ غسل واجب نہیں ہے، لیکن حضرت ابی بن کعب خود کہتے ہیں کہ نہیں یہ پہلے کا حکم تھا، بعد میں سرکار نے واجب کر دیا۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ وہ حکم کیا ہے، غسل نہ غسل والا یہ کیا ہے، یہ منسوخ۔ چلیے پھر آگے بڑھا دیں گے کل انشاءاللہ، مفہوم تو سمجھ میں آ گیا۔